وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کا تعاون ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے، قیام امن اور عوامی فلاح کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائے، عوام کی صحت و تعلیم کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ صوبائی حکومت با اختیار ہے، قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے، صوبے کے عوام کی خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت بھرپور کاوشیں جاری رکھے گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں پیسے جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ خیبر قبائلی اضلاع میں 2600 ارب روپے رکے ہوئے ہیں۔ تیراہ اور کرم باجوڑ کے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے 4 ارب روپے بہت تھوڑی رقم ہے۔ وزیر اعظم سے عید کے بعد ہونے والی ملاقات میں دہشت گردی پر بات ہوگی۔ ایک سوال پر سہیل آفریدی نے کہا کہ وزیر اعظم سے کسی سیاسی معاملے یا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری۔ گزشتہ رات تعاقبی آپریشن میں مزید 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 3 روز میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 177 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مزید نقصانات اور ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور سے سری لنکا روانہ۔ سلمان علی آغا کی قیادت میں ٹیم اپنا پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نمیبیا اور امریکہ شامل ہیں۔ آسٹریلوی ٹیم بھی لاہور سے سری لنکا روانہ ہو گئی۔ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ کھیلنے اور بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ فیصلہ پاکستان کے کروڑوں شائقین سمیت دنیا بھر کے فینس کے مفاد میں نہیں۔ توقع ہے کہ پی سی بی باہمی طور پر ایسا قابل قبول حل تلاش کرے گا جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے مفاد میں ہوگا۔ پی سی بی کی جانب سے باضابطہ فیصلے سے آگاہ کرنے کے منتظر ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بھارت کے خلاف میچ نہ کھیل کر حکومت پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق دار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے ٹیلی فونی گفتگو، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک ازبک وزرائے خارجہ نے اعلیٰ سطح روابط میں مسلسل پیش رفت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعاون اور تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل نے غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ 2 سال بعد پیدل چلنے والوں کے لیے کھول دی۔ آج پہلے دن 50 فلسطینی غزہ سے آ جا سکیں گے۔ غیر ملکی صحافیوں کو رفح کراسنگ سے غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رفح کراسنگ سے یومیہ تقریباً 150 فلسطینیوں کو غزہ سے جانے اور 50 فلسطینیوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اسرائیل نے مئی 2024 میں رفح کراسنگ پر قبضہ کر کے اسے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا تھا۔ پاکستان میں 225 سے زیادہ اہم آبی علاقے ہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا آبی ذخائر کے عالمی دن پر پیغام۔ آبی علاقے ہمارے پانی، ماحول اور ثقافت کے لیے بہت اہم ہیں۔ 2050 تک پاکستان کی آبادی 315 ملین ہو جائے گی اور مزید 60 ملین ایکڑ فٹ پانی درکار ہوگا۔ ویٹ لینڈز سیلاب، خشک سالی، گرمی کی شدت اور سمندر کی سطح بڑھنے سے بچاؤ کا کام کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پانی کی حفاظت کے لیے قانون اور اعتماد ضروری ہے۔ دریاؤں کے بہاؤ میں رکاوٹیں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں، روزگار اور خوراک کے لیے خطرہ ہیں۔ پنجاب میں بسنتی رنگوں کی بہار، بس 3 دن کا اور انتظار۔ پتنگ اور ڈور کی خریداری سے پتنگ سازی کی صنعت دوبارہ زندہ ہو گئی۔ 150 سال سے پتنگ بازی سے وابستہ خاندان کے پتنگ ساز کا کہنا ہے کہ دھاتی ڈور نے تہوار کو نقصان پہنچایا۔ پتنگ اڑانے کا اصل مزہ تو کچی ڈور میں ہے، کھیل کا کھیل اور کسی نقصان کا ڈر بھی نہیں۔ پتنگ لوٹنے کے لیے تجربہ ضروری ہے یا جوش؟ جین ایکس کا جین زی سے مقابلہ۔ جین زی کی لڑکیوں نے بسنت کے لیے کرتا، پٹیالہ شلوار اور پراندہ خرید لیا۔
جین ایکس خواتین بھی پیلے سوٹ پہننے کو بیتاب، مردوں کی بھی پتنگوں کے ساتھ کپڑوں کی میچنگ، جنریشن کوئی بھی ہو ہر کوئی بسنت اپنے طریقے سے منانے کے لیے پرجوش۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ بسنت کے لیے احتیاطی تدابیر اور ایس او پی سے متعلق حکومت مسلسل آگاہی مہم چلا رہی ہے۔ ڈور کے پنے، ہر پتنگ اور گڈے پر خصوصی کیو آر کوڈ چسپاں ہیں۔ لاہور انتظامیہ کے پاس ڈور اور پتنگیں بیچنے اور خریدنے والوں کا مکمل ڈیٹا ہوگا۔ بسنت کے 3 دن الیکٹرک بسیں، رکشے، ٹیکسیاں عوام کو مفت سفری سہولیات دیں گی۔ ٹریفک پولیس نے 10 لاکھ مفت سیفٹی راڈز موٹر سائیکلوں کو لگائے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بسنت سے متعلق کوئی ایونٹ منسوخ نہیں کیا۔ بسنت محفوظ بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایک خوبصورت تہوار کو انجوائے کریں۔ لاہور کے 13 سرکاری اسپتالوں میں 6 سے 8 فروری تک ہائی الرٹ۔ محکمہ صحت پنجاب نے اسپتالوں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق تمام اسپتالوں میں نرسنگ، پیرامیڈیکل سٹاف کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بسنت کے دنوں میں اسپتالوں میں بیڈز مختص کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں 21,500 روپے کی کمی، 1 تولہ 4,90,362 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 18,433 روپے کم ہو کر 4,20,406 روپے کا ہو گیا۔ 3 روز میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں 82,500 روپے کی کمی ہو چکی۔ امریکہ اور ایران انقرہ میں بالواسطہ مذاکرات کے لیے تیار۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ترکی، مصر اور قطر رواں ہفتے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وچکوف اور ایرانی حکام کی انقرہ میں ملاقات کرانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق علاقائی ممالک کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا فریم ورک آنے والے دنوں میں طے کیے جانے کا امکان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی مصر، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد قرار دینے پر تہران میں یورپی سفیروں کی طلبی، جوابی اقدام کا اعلان۔ بھارت نے دفاعی بجٹ میں 15% کا اضافہ کر دیا۔ 2026 کے بجٹ میں دفاعی اخراجات کے لیے 85 ارب ڈالر سے زائد مختص کرنے کا اعلان۔ دفاعی اخراجات میں فوجیوں کی تنخواہیں، پینشنز، دفاعی ساز و سامان کی خریداری شامل ہوگی۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی افواج کی جدت کے لیے 2.19 لاکھ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی۔ پاک بھارت تنازعات عدم استحکام کا باعث ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع پھٹ پڑا تو خطے میں دہشت گردی کے خطرناک حد تک پھیلاؤ جیسے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ افغانستان پاکستان تنازع مزید شدت اختیار کرنے کا امکان ہے، جو جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کے خلاف حملوں کو ہوا دینے اور وسیع تر خطے میں افراتفری کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکی جریدے نے خبردار کر دیا۔ جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قطر، ترکی اور سعودی عرب کی ثالثی کی کوششیں طالبان سے TTP کو لگام دینے پر رضامند کرنے میں ناکام رہیں۔ طالبان نظریاتی اور عملی قربت کے باعث دہشت گرد گروہ کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ طالبان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نے کشیدگی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ طالبان پاکستان کے ساتھ محاذ ذرائع کو داخلی سطح پر اپنی ساکھ مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا کہنا ہے کہ درخت کاٹنا صرف ماحول نہیں، عام آدمی کی معیشت پر وار ہے۔ ورلڈ ویٹ لینڈرز ڈے تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ویٹ لینڈ صرف جھیلیں اور کشتیاں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا ذریعہ روزگار ہے۔ ان پر انحصار کرنے والے خاندانوں کے لیے یہ زندگی اور بقا کا سوال ہے۔ ویٹ لینڈرز تباہ ہوں گے تو روزگار ختم ہوگا، قدرت کے ساتھ ہونے والی دہشت گردی کو روکنا ہوگا اور اس کا واحد حل جنگلات اور ویٹ لینڈز کا تحفظ ہے۔ بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان سے نکل گیا۔ شمال بالائی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ قلعہ عبداللہ، پشین اور قلعہ سیف اللہ میں رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری۔ کنٹرول روم کے مطابق بیشتر بالائی علاقوں کی مرکزی لنک سڑکیں آمد و رفت کے لیے بحال کر دی گئی ہیں۔ سندھ سے سردی کا موسم ختم اور بہار کا آغاز ہو رہا ہے۔ کراچی میں راتیں آئندہ دنوں میں خنک رہیں گی۔ شہر میں 6 فروری کے بعد سے سمندری ہوائیں بتدریج بحال ہوں گی۔
ایثار، قربانی، خوف، خود غرضی، انسانی جذبات اور رشتوں کی عکاسی۔ جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل سارا آپیات سے شائقین کے لیے پیش کی جائے گی۔ ثقلین عباس کے قلم سے نکلی کہانی اور اسد جبل کی ہدایات، سویرہ ندیم اور سمیع خان کی جاندار اداکاری۔ دیکھیے ہر پیر اور منگل کی رات 8 بجے صرف جیو پر۔ اور لاس اینجلس میں گریمی ایوارڈز کی تقریب، لاطینی ریپر بیڈ بنی کا البم DTMF البم آف دی ایئر قرار۔ امریکن گلوکارہ بلی ایلش کا گانا وائلڈ فلاور سانگ آف دی ایئر اور بیسٹ پاپ سولو پرفارمنس کا ایوارڈ لولا یونگ کے نام کے گانے میسی کے نام رہا۔ ایونٹ میں بیڈ بنی سمیت کئی فنکاروں کی امریکہ میں تارکین کے خلاف کارروائیوں پر آئس پر تنقید۔